الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام على خير الأنام سيدي حبيب إله العالمين محمد بشير نذير حاشمي مكرمي عطوف رؤوف من يسمى بأحمدي. صلاة الله كلام الله صلاة اللہ کلام اللہ جہاں دیکھا تو یہ دیکھا اگر دیکھا لکھا اللہ تو محمد بھی لکھا دیکھا. حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے حسن یوسف اور ہے حسن محمد اور ہے ابن یعقوب اور ہے ابن عبداللہ اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے طور سینہ اور ہے عرش معلا اور ہے خود ہی جانا اور ہے رب کا بلانا اور ہے. معراج پر پہنچے نبی ظاہر ہوئے راز خفی بولے ملائک سب یہی بلغ العلا بکمالہ. رضوان نے دی یہ صدا کیا نور ہے صلی علی شمس و قمر ان پر فدا کشفت دجا بجمالہ. حوریں کھڑی تھی سب سب حوریں کھڑی تھی سب سب
سے جام کوثر کف بکف بولی سبھی وعز و شرف حسنت جمیع خصالہ۔ رب نے کہا اے بندگاں آیا ہے میرا مہمان جو ہے صاحب کون و مکان صلو علیہ وآلہ۔ سارے ساتھی دل کی محبت سے صلاۃ شریف پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیز دوستو، آج 25 رجب المرجب ہے۔ رجب میں ہی میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج مبارک ہوا ہے۔ اسی رجب میں علی شیر خدا کی ولادت، اسی رجب میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، اور اسی رجب میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج۔ تو آج کے اس جمعے میں کچھ معراج کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم سنیں ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معراج مصطفیٰ ایک ایسا موضوع ہے جس میں مختلف پہلو نکلتے ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شان، مقام، مرتبہ، رفعت کو بیان کیا جائے تو یہ الگ پہلو ہے، اور اگر صرف سرسری اس واقعے کو بیان کیا جائے تو وہ الگ موضوع ہے۔ اور اسی واقعے کے اندر پیش آنے والے جو واقعات ہیں، جنت، جہنم وغیرہ کے نظارے اور امت کے اعمال کا مشاہدہ جو کروایا گیا، یہ علیحدہ موضوع ہے۔ سارے موضوعات کو جمع کرنا اس مختصر سے وقت میں انتہائی مشکل ہے۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ شامل ہو جائے ثواب کی نیت سے۔ ایک ہوتا ہے اسرا اور ایک ہوتا ہے معراج۔ اسرا اور معراج، ان دونوں کے اندر فرق علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ شریف سے لے کر بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہا جاتا ہے، جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور بیت المقدس سے عرش معلی تک کا جو سفر ہے اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ یہ معراج کون سے مہینے میں ہوا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے۔ بعض روایتیں ربیع الاول کے بارے میں آتی ہیں کہ معراج ربیع الاول میں ہوا ہے، بعض روایتوں میں ربیع الثانی، اور بعض روایتوں میں رجب المرجب، اور پھر رجب کی بھی مختلف تاریخیں روایتوں کے اندر آتی ہیں، مگر جمہور اور اکثریت جس طرف گئی ہے وہ یہی ہے کہ رجب کا مہینہ تھا، 27 تاریخ تھی۔ ہجرت سے 1 سال پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر آرام فرماتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام گھر کی چھت سے اوپر، دروازے سے نہیں، چھت پھاڑ کر جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ اب جبرائیل علیہ السلام کا دروازہ چھوڑ کر اوپر سے آنا یہ بھی اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ عام طور پر چونکہ گھروں میں دروازوں سے آیا جاتا ہے،
معمول سے ہٹ کر دوسری جگہ سے آنا دلیل تھا اس بات کا کہ عنقریب ایک ایسا واقعہ پیش آنا ہے جو معمولات سے ہٹ کر ہے، عجیب و غریب قسم کا واقعہ۔ جبرائیل علیہ السلام آئے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر باادب طریقے سے جگایا۔ علماء کرام فرماتے ہیں جگانے کا طریقہ یہ تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارکوں کو بوسے دینا شروع کیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، نظر کچھ نہ آیا، پھر سو گئے۔ دوبارہ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور فرمایا کہ آج اللہ رب العزت نے آپ کو بلایا ہے اور اس مقام تک مالک الملک آپ کو لے جانا چاہ رہے ہیں جہاں تک نہ کبھی کوئی نوری گیا، نہ ناری، نہ عرشی، نہ فرشی، نہ انسان، نہ جن، مخلوقات میں کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکا جہاں آج اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے وضو فرمایا، وضو کرنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کو لے گئے حتیم میں، اور حتیم میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا۔ شق صدر سمجھتے ہیں نا، چھاتی مبارک کو چاک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو نکالا گیا، اس کے اندر علم و حکمت بھر دیے گئے، اور یہ شق صدر جو ہوا یہ چوتھی مرتبہ ہوا۔ 3 مرتبہ پہلے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا 2 سال کی عمر میں، جب آپ کریم علیہ السلام اماں حلیمہ کی پرورش میں تھے، 2 سال کی عمر میں، اور دوسرا شق صدر ہوا 10 سال کی عمر میں، اور تیسرا شق صدر ہوا جب نبوت عطا ہوئی، اور یہ چوتھا شق صدر ہے جب اللہ کے پیغمبر معراج پر جانے لگے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرما لیا، شق صدر ہو گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے سواری پیش کی جو جنت سے لائے تھے، اس کا نام تھا براق۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس براق پر سوار ہوئے، اس کے 2 چمکیلے چمکدار 2 پر تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، اور اس کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک ان کا ایک قدم جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، بس بیٹھے ہی تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر جہاں پہ ایک جگہ تھی وہاں کھجوریں تھیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ تھی جہاں پہ کھجور کے بڑے درخت تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینہ منورہ ہے، یہاں اتریے سواری سے اور یہاں پہ 2 رکعتیں نماز پڑھ لیجیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ شہر ہے جس کو یثرب اور مدینہ کہا جاتا ہے، آپ نے ہجرت کر کے یہیں پہ آنا ہے، یہیں پہ رہنا ہے، یہیں پہ بسنا ہے۔ اور یہاں سے پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ہی آگے چلے تو طور سینا پہاڑ آیا، تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر یہاں رکیے، 2 رکعتیں نماز پڑھ لیجئے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ جبرائیل سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طور سینا ہے جہاں پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ پھر آگے چلے تو بیت اللحم ایک جگہ ہے، وہاں پہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول پاک علیہ السلام کو فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بھی اتری ہے، 2 رکعتیں نفل نماز پڑھ لیجئے۔
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی 2 رکعتیں نماز نفل ادا کی. پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیت اللہ ہے، یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. اور پھر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، بیت المقدس تک جا پہنچے. راستے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عجیب و غریب مناظر دکھائے گئے جو اس امت کے اعمال کے حوالے سے تھے. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آگے چلے تو ہماری نظر ایک ایسی جماعت کے اوپر پڑی جو بیٹھے ہوئے تھے، اور دوسرے تھے ان کے ہاتھوں کے اندر کینچیاں تھیں، تیز کینچیاں، اور ان کینچیوں سے اس جماعت کے ہونٹ بھی کاٹ رہے تھے، ان کی زبانیں بھی کاٹ رہے تھے. یہ منظر میں نے دیکھا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، ڈر محسوس ہوا. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ عالم ہیں جو لوگوں کو تو بڑی بڑی باتیں بتاتے تھے، خود عمل نہیں کرتے. بے عمل خطیب، خود عمل نہیں کرتے تھے، لوگوں کو بڑی بڑی سنایا کرتے تھے. یہ ان لوگوں کی سزا ہے، قیامت تک مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک ان کو یہی سزا دی جائے گی کہ کینچیوں سے ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ہماری نظر ایسے لوگوں کے اوپر پڑی جن کے ناخن تانبے کے تھے، اپنے ہی جسم کو چھیل کر اپنی ہی کھال کو زخمی کر رہے تھے. میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے. آج تو ہمیں غیبت سے فرصت نہیں، جہاں پہ بھی بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی غیبت کرتے رہتے ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی رات آ کر مشاہدہ کر کے غیبت والوں کے انجام کا ہمیں آگاہ کر دیا. مسلمانوں خبردار خبردار خبردار، غیبت انتہائی برا عمل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا زنا سے بھی غیبت زیادہ برا کام. جب کسی کو متنبہ کرو، خبردار کرو، بتاؤ سمجھاؤ کہ بھائی غیبت نہ کرو، جواب ملتا ہے غیبت تھوڑا یہ ہے، یہ تو ان کے اندر بات ہے، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک برائی کسی کے اندر واقعی موجود ہے، ہم اسی کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، اگر چیز موجود نہ ہو اور تم کہو وہ تو تہمت ہے. غیبت اس کو کہتے ہیں کہ ایسی بات کسی مسلمان کے بارے میں آپ کرو جو ان کے روبرو، ان کے منہ پہ اگر کرو تو ان کو ناگوار گزرے، اسی کا نام غیبت ہے. آج جو ہماری مجلسیں ہوتی ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، وہاں غیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. میں دعویٰ سے کہہ رہا ہوں، کون سی وہ بیٹھک ہے، کون سی وہ مجلس ہے، کون سی وہ جگہ ہے جہاں ہم بیٹھ کر گپ شپ لگائیں اور غیبت نہ کریں؟ ممکن ہی نہیں ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی بیماری سے بچائے. آمین تو کہہ دو. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ایسے لوگوں کے اوپر نظر پڑی جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کے برابر تھے. گھر کا کمرہ ہوتا ہے نا، اتنے کمرے کے برابر ان کے پیٹ،
ان کے پیٹ کے اندر بچھو اور سانپ چل رہے ہیں، اندر اندر اسے کاٹ رہے ہیں، بڑی تکلیف کو محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اتنے بڑے پیٹ کہ وہ اٹھنا چاہیں اٹھ کر پھر گر جاتے ہیں، کھڑے نہیں ہو پا رہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ آج سود بھی عام جام ہے، ہر بندہ سودی کاروبار کے اندر لگا ہوا، سمجھتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بڑھ رہا ہے۔ یاد رکھو سود ایسی بیماری ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا، مالک الملک فرماتے ہیں سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا مجھ اللہ سے اعلان جنگ کر رہا ہے۔ اعلان جنگ، خدا سے اعلان جنگ کرنا کوئی معمولی کام ہے؟ کسی بھی گناہ پہ اتنی بڑی سخت وعید نہیں آئی جتنی سود پہ آئی ہے۔ اعلان جنگ والی بات کسی اور کے لیے نہیں، بڑے بڑے دنیا کے اندر اور بھی گناہ ہیں، مگر سود کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو سود کا کاروبار کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، بیاج چلاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ مجھ اللہ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ خدا کا واسطہ اس گندے عمل سے توبہ طائب ہو جاؤ، چھوڑو سودی کاروبار کو۔ بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاؤ مگر حرام کا ایک سود کا ایک روپیہ بھی کسی سے کبھی مت لو، نہ دو نہ لو۔ خدا کی قسم اس سے مال بڑھتا نہیں کم ہوتا ہے مگر ہمیں نظرتا نہیں۔ اگر مال تمہیں بڑھانا ہے تو صدقہ خیرات کرو، صدقے خیرات سے مال بڑھتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان وہ ہو، ہمارا ایمان ہی نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے خیرات کرنے سے مال کم ہو جائے گا۔ رب محمد کی قسم کبھی مال صدقے کرنے والے کا کم نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر آپ کو 1 2 3 4 5 10 100 200 10 ہی سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائیں گی کہ سودی کاروبار کرنے والے بالآخر کنگال ہو گئے، بھیک مانگتے ہوئے دنیا نے ان کو دیکھا، مگر ایک بھی سخی اللہ کے نام پر خرچ کرنے والا آپ کو کنگال نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے ایسا سسٹم، ایسا نظام رکھا ہے، جیسے کہتے ہیں نا، کسی شاعر نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، جتنا مال اللہ کے راستے میں دو گے اتنا بڑھے گا۔ آپ یہاں سے آتے جاتے دیکھتے ہوں گے بڑے بڑے ریوڑ آپ کو نظر آتے ہوں گے، بکریوں کے، گائے کے، اونٹوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں نہیں آتے؟ کبھی ادھر جاؤ دیکھو، کبھی ادھر جاؤ دیکھو، جتنے بڑے بکریوں کے، گائے بیل کے، اونٹوں کے ریوڑ نظر آتے ہیں، اتنا بڑا ریوڑ آپ کو بلیوں کا کہیں پہ نظر آیا؟ بولو، کتوں کا بولو، بولو بولو، گدھوں کا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پہ ذبح نہیں ہوتے، جو اللہ کے نام پہ ذبح ہوتے ہیں اللہ انہیں بڑھاتے ہیں، ہر سال ان کی قربانیاں ہوتی ہیں، لاکھوں کروڑوں جانور ذبح ہوتے ہیں، اللہ اس سے اور زیادہ بڑھا چڑھا کر دے دیتے۔ کتے، گدھا، گھوڑے، بلیاں ذبح نہیں ہوتی اللہ کے نام پر تو بڑھتی بھی نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا جو ذبح ہوں وہ ختم ہو جائیں اور جو ذبح نہیں ہوتی وہ بڑھیں، مگر نظام ہم دیکھ رہے ہیں کہ الٹا ہے، جن کو ذبح کیا جاتا ہے وہ بڑھ رہی ہیں، جن کو ذبح نہیں کیا جاتا وہ کم ہوتی جا رہی۔ تو مال اگر بڑھانا ہے تو سودی کاروبار سے مال نہیں بڑھے گا، مال بڑھے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے۔
تو میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اور آگے بڑھے، ہماری نظر ایسے لوگوں کے اوپر گئی جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا تھا، اور پتھر مارتے سر ان کا پھٹ جاتا، اور پھر وہ پتھر لڑک کر دوسری جگہ گرتا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پتھر مارنے والا جا کر اس پتھر کو اٹھاتا، اپنے ہاتھ میں لیتا، اس کا سر دوبارہ پھر پہلے کی طرح درست ہو جاتا، پھر یہ پتھر مارتا، پھر اس کا سر پھٹ جاتا، بار بار مسلسل ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز کے اندر سستی کیا کرتے تھے۔ مرنے کے بعد قیامت تک انہیں یہی سزا دی جا رہی ہوگی۔ نماز میں بولو، نماز میں سستی کی یہ سزا ہے۔ جو سرے سے پڑھے نہیں ان کا انجام کیا ہوگا؟ میرے نبی نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کفر کیا، وہ اسلام میں ہے ہی نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فتویٰ پھر بھی بے نمازی کے بارے میں کچھ حل کیے۔ آپ فرماتے ہیں اسلامی حکومت ہو، نماز نہ پڑھنے والا بندہ مسلمان ہو، فرمایا اسے گرفتار کرو، اس کو قید کے اندر بند کر دو، تب تک وہ قید میں رہے جب تک وہ توبہ طائب ہو کر نماز پڑھنا شروع نہیں کرتا۔ یہ کم سے کم فتویٰ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ دوسرے ائمہ کرام فرماتے ہیں بے نمازی آدمی کی جنازے نماز بھی نہیں ہوتی، بے نمازی آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہیں کیا جا سکتا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے دیکھا ان کے سروں کو کچلا جا رہا ہے پتھروں کے ساتھ، پتھر جب مارنے والا پھر جا کر پتھر کو اٹھاتا ہے، ان کا سر پھر دوبارہ درست ہو جاتا ہے، پھر اسے مار دیا جاتا ہے، پھر سر پھٹ جاتا ہے۔ یہ سزا اس میرے امتی کو دی جا رہی ہے جو نماز کے اندر، بولو، نماز کے اندر جو نہیں پڑھتا تھا، یہ سزا نہیں، یہ نماز، یہ سزا اس کی ہے جو سستی کرتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے نے نماز کو قضا کر لیا، اپنے ٹائم پر نماز نہیں پڑھی، وقت گزر گیا، اس کے بعد اس نے قضا بھی کر لی، پھر بھی 80 سال جہنم کی سزا اسے بھگتنی پڑے گی۔ ایک نماز قضا کی سزا 80 سال جہنم، اور جو سرے سے پڑھے ہی نہیں، آپ خود بتائیں اس کا کیا انجام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ہماری نظر ایسے لوگوں کے اوپر گزری جن کی شرم گاہوں پر چیتڑے لپٹے ہوئے تھے، اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے تھے، اونٹ اور بیل کی طرح وہ چر رہے تھے، سور کا درخت وہ کھا رہے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا اللہ کے رسول یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مال تو بہت جمع کرتے تھے مگر زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے۔ زکوٰۃ نہ نکالنے کی اتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پابندی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ نماز کو تو فرض سمجھتے ہیں مگر زکوٰۃ نہ فرض سمجھتے ہیں، نہ نکالتے ہیں، نہ عشر نکالتے ہیں، حالانکہ یہ بھی اسی طرح فرض ہیں جیسے نماز فرض ہے۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا گزر اور آگے ہوا، ایسے لوگوں کے اوپر نظر پڑی جن کے سامنے بھنا ہوا
بہترین خوشبودار عالی شان قسم کا گوشت تیار پڑا ہے، وہ اس خوشبودار بنے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر کچا سڑا ہوا اور بدبودار گوشت پڑا ہے، اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اسے کھا رہے۔ خوشبودار گوشت نہیں کھا رہے، خوشبودار گوشت بھی ہے، بنا ہوا بھی ہے، عالی شان قسم کی خوشبوئیں اس سے نکل رہی ہے، اسے چھوڑ کر کچا سڑا بدبودار گوشت پڑا ہے، وہ اسے کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے پاک صاف خوشبودار بیویاں عطا کی تھی، مگر ان اپنی بیویوں کو چھوڑ کر حرام کام زناکاری کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے وہ عورتیں جو ان کے خاوند تھے انہیں چھوڑ کر غیروں کے ساتھ جا کر اپنی رات بسر کرتی تھی، ان کے ساتھ زناکاری کرتے تھے۔ فرمایا یہ ان کی سزا ہے، قیامت تک مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک انہیں یہی سزا ہوتی رہے گی۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، ہماری نظر ایسے لوگوں کے اوپر پڑی، یہ جو میں باتیں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوائی باتیں نہیں، یہ معراج کی باتیں ہیں۔ معراج کا انکار کفر ہے، کفر۔ اور معراج کی جو بھی باتیں ہیں وہ سب کی سب برحق اور سچی ہیں۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا اور آگے گزر ہوا، ہماری نظر ایسے بندے کے اوپر پڑی جو لکڑیوں کا بڑا گٹھا باندھا ہوا، اسے اٹھانا چاہ رہا ہے مگر اٹھ نہیں رہا، بڑی کوشش کرتا ہے اٹھانے کی مگر اٹھ نہیں رہی۔ پھر کیا کرتا ہے؟ جاتا ہے اور لکڑیاں لے آتا ہے، اسی گٹھے کے اندر باندھتا ہے، پھر اٹھاتا ہے، پھر بھی نہیں اٹھتی، پھر چلا جاتا ہے اور لکڑیاں لا کر اسی گٹھے کے اندر باندھنا شروع کرتا ہے، باندھ کر پھر اٹھاتا ہے، پھر نہیں اٹھتی۔ بھئی اٹھیں گی کیسے؟ جب تک کم نہیں ہوں گی تو اٹھ نہیں سکتی، وہ تو اور بڑھاتا جا رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو امانت کے اندر خیانت کیا کرتے تھے، امانت دی جاتی تھی، خیانت کرتے تھے، پھر دوبارہ کوئی اور امانت دیتا اس کو بھی لے لیتے تھے۔ امانت کے اندر خیانت کرنے والے کی یہی سزا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا اور آگے جانا ہوا، ہماری نظر ایسے لوگوں کے اوپر پڑی جن کی زبانیں کھینچ کر باندھ دی گئی، ان کی شکلیں خنزیروں کی طرح بنی ہوئی اور انہیں مارا جا رہا ہے، اور بڑی ڈراؤنی چیخیں ان کی زبانوں سے نکل رہی ہے۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون ہے؟ جبرائیل نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ نالائق لوگ ہیں جو جھوٹی گواہی دیا کرتے تھے۔ جھوٹی گواہی اسی جرم میں آتی ہے، اسی سزا میں آتی ہے۔ اگر ناراض نہ ہو تو میں عرض کر دوں الیکشن میں ووٹ دینا، یہ غلط بندے کا انتخاب کرنا، یہ بھی جھوٹی گواہی کے اندر شامل ہے۔ ایک اچھا بندہ ہے اسے چھوڑ کر نالائق بندے کو اگر ہم نے ووٹ دیا تو یہ جھوٹی گواہی کے اندر ہم شامل ہوئے، ان کی سزا یہی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ہم اور آگے بڑھے، دیکھا کچھ عورتیں ہیں ان کی آنکھیں زرد ہیں آگ کا، انہیں لباس پہنایا ہوا، ان کی پٹائی کی جا رہی ہے، کتوں کی طرح وہ آوازیں نکال رہی۔ آپ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں ان کے منہ کالے، آنکھیں زرد، آگ کا لباس انہیں پہنایا جا رہا ہے، ان کی پٹائی کی جا رہی ہے،
کتوں کی طرح وہ آوازیں نکال رہی ہے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کون؟ جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے امت کی وہ عورتیں جو اپنے خاوند کو اپنے شوہر کو ستایا کرتی تھی، اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کرتی تھی، انہیں ایذائیں پہنچاتی تھی، انہیں ستاتی تھی، آج انہیں یہ سزا مل رہی ہے۔ جیسے ہی مریں گی مرنے کے بعد سے لے کر قیامت تک انہیں یہی سزا ہوتی رہے گی۔ یہ حالات اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے معراج والی رات دیکھے، اور واپس آ کر اللہ کے پیغمبر نے سارے حالات اپنی امت کو ہی بتائے۔ اور اس معراج کے اندر کیا کچھ اور نظر آیا، یوں سمجھیں کہ آٹے میں نمک کے برابر بھی میں نے معراج آپ کے سامنے بیان نہیں کیا، ٹائم رخصت ہو چکا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آگے بڑھے، یہ مناظر دیکھ کر تفصیل کے ساتھ بیان کریں تو نہیں کر سکتے، ٹائم بالکل رخصت ختم ہی ہو چکا ہے۔ اور ٹائم میں چل رہا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج والی رات اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہوئی تو اللہ رب العزت نے نبی کی امت کی شکوہ اور شکایت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے امت کے رزق کا ضامن میں اللہ ہوں۔ بندوں کے رزق کا ضامن کون ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ کی امت کے لوگوں کے رزق کا ضامن میں ہوں، مگر آپ کی امت کے لوگ میری ضمانت پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں نے آپ کی امت کے لوگوں کے لیے بنائی ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ جنت کی طرف راغب نہیں ہوتے۔ اور فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کو میں نے آپ کے دشمنوں کے لیے بنایا ہے، مگر آپ کے امتی خود بخود اس جہنم میں جانے کی کوشش کے اندر لگے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب رزق میں دیتا ہوں، مگر آپ کی امت کے لوگ میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ رزق دینے والا وہی، نعمتیں کرنے والا وہی، احسان کرنے والا وہی، جنت ہمارے لیے بنی، مگر ہم لوگ ناشکری کے اندر انتہا کر دی۔ دینے والا وہی اور شکریہ ہم کسی اور کا ادا کر رہے ہوتے۔ میں اس کا ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ حاجی صاحب حج سے آیا، اس نے آ کر آپ کو ٹوپی دی، آپ نے ٹوپی سر پہ رکھی اور ان کا شکریہ ادا کیا، حاجی صاحب آپ کی بہت بڑی مہربانی۔ ہاتھ اس کے سامنے باندھ رہے ہیں جس سر کے اوپر ٹوپی پہن رہا ہے، وہ سر جس نے ادا کیا اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ بڑے آدمی کے پاس جا کر کہتے ہیں بیٹے کے لیے نوکری چاہیے، اس نے کوئی ہلکی پھلکی برائے نام نوکری دے دی، ہم ان کے اتنے شکریہ ادا کرتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ جس بیٹے کے لیے وہاں سے نوکری ملی اس کا تو شکریہ ادا کرتے ہو، جس بیٹے کو ملی ہے وہ بیٹا جس نے دیا ہے اس کا شکریہ کون ادا کرے گا؟ مالک الملک کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن بدعمالیوں کی سزائیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں بتائی گئی، اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتائی، اللہ تعالیٰ ان تمام برائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت